جو ہماری پارٹی کے مائدین، جو ہمارے بھائی جو اسٹیج پہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے یونین کونسلز کے چیئرمینز ہیں، وہ بھی اور میں خود بھی، ہم بسز میں ہی سفر کریں اگلے 2 دن میں۔ ہر یونین کونسل سے ہمیں کم از کم آپ نے 25 ورکرز کی فہرستیں بما ان کے موبائل نمبرز کے وہ اس دفتر میں آپ نے جمع کرانی ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے۔ بستی کے لیے یہ ایک دن بلا ہو جائے گا، شام کو مہلت ملے وہ اژدہا ہو جائے گا۔ اور تو کیوں کہتا ہے لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں گھر نہیں رہتے، جو پتے زرد پڑ جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے، اور یہ تو بے توقیر کر دے گا تجھے یہ مانگنا ایک دن جہاں میں مانگنے والوں کے اونچے سر نہیں رہتے۔ اور تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے۔ اور مجھے یہ خدشہ ہے یہ رعایا اس بادشاہ کو قتل کر دے گی جہاں میں مسلسل جبر سے عظمت دلوں میں ڈر نہیں رہتے۔ منظور ہوا تو میاں صاحب کے پھر حکومت آئے گی، غریبوں کے مسائل حل ہوں گے، قبضہ گروپ یہ گنڈے لوگ جو ہیں انشاءاللہ یہ ہمیشہ تیغ ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ ہمیں ایک شعر یاد آتا ہے، ہم یونائٹڈ بینک یونین کے رہے ہیں، چودھری خالد صاحب ہم سرد میں نام ہے، کہ کچھ بننا پڑے گا تو ڈبو دیں گے سفینہ، کچھ بننا پڑے گا تو ڈبو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منتے طوفان نہ کریں گے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے او نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ حق کے لیے 2 شعر میں آخری میں کہتا ہوں، چودھری صاحب بھی بڑے ہمارے چاہنے والوں ہیں، محبت والے ہیں، کہ حق والوں کو ملتا ہے یہاں زہر کا پیالہ، حق والوں کو ملتا ہے یہاں زہر کا پیالہ، گر جینا ہے تو گفتار نہ مانگ، کہتا ہے نہیں آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی۔ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ انشاءاللہ میاں صاحب آئیں گے اور ان جیسے ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر طارق صاحب جیسے نوجوان کی عادت ہے، چودھری رفعت صاحب جیسی، چودھری خالد صاحب، چودھری رمضان صاحب جیسے، ملک حفیظ صاحب جیسے، انشاءاللہ پھر وہ دور آئے گا کہ بغیر کسی تکلیف کے، پیسوں کے، تشدد کے انصاف مہیا ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے بھائی محسن شاہنواز رانجھا، ممبر قومی اسمبلی، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، جن کی پارٹی کی طرف سے ذمہ داری اسلام آباد کے 21 اکتوبر کے جلسے کے حوالے سے ایک کوآرڈینیٹر کی لگائی گئی ہے، وہ بھی آج یہاں تشریف فرما ہے۔ میں بغیر کسی لمبی بات کے مختصر آپ کے سامنے 21 اکتوبر کے دن جو جلسہ ہونا ہے مینار پاکستان اور ہماری جو تیاری ہے اس کے حوالے سے چند نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس پہ جو پھر اختتامی بیان ہوگا وہ محسن شاہنواز رانجھا صاحب آپ کے سامنے کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا اس وقت جو پاکستان میں آمد ہے وہ اس ملک کے حالات کے لیے، انہیں بدلنے کے لیے، میاں صاحب کے پچھلے 3 ادوار میں جو ترقی کے دور آپ نے دیکھے وہ کتنی ضروری ہے، اس پہ بیان اس سے پہلے ظہیر شاہ صاحب، سردار مہتاب صاحب کر چکے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، مسائل میں گھرا ہوا ملک۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ترقی کی منازل طے کرتا رہا اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ طے کرے گا۔ اور ہم نے اسلام آباد سے بھرپور، جیسے اس سے پہلے بھی جہاں جہاں جلسے ہوئے، جہاں جہاں پروگرام ہوئے پارٹی کے،
تو اسلام آباد الحمدللہ ہر حوالے سے بھرپور طریقے سے شرکت کرتا رہا. پاکستان کا دارالخلافہ ہے, اسے یہ اعزاز حاصل ہے ضلع کو, اس کی تنظیم کو, مسلم لیگ نون اسلام آباد کو, کہ آپ نے اس سے پہلے جتنے ہمارے جنرل کونسلز کے اجلاس ہوئے وہ مسلم لیگ نون اسلام آباد کو کریڈٹ ہے کہ وہ شرف میزبانی اسے ملا. پی ڈی ایم کے بہت سارے اجلاس اس کا شرف میزبانی پی ایم ایل این اسلام آباد کرتی رہی. تو پوری ایک تاریخ ہے پی ایم ایل این اسلام آباد کی, اور اس حوالے سے یہ جو شرکت ہے 21 اکتوبر کو, یہ بھی ہم نے بہت بھرپور اور زبردست طریقے سے کرنی ہے. پہلے پروگرام تھا کہ ہم ایئرپورٹ پہ قائد محترم کا استقبال کریں, لیکن وہاں پہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک تاریخی اجتماع ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخی اجتماع ہوگا, تو مینار پاکستان پہ یہ جلسہ ہوگا جو ایک استقبالی جلسہ ہوگا قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کا. ہمارا جو اسلام آباد کا ٹارگٹ ہے براہ راست اس پہ آتا ہوں, یعنی کم از کم ہم نے 2000 ورکرز سمیت اس جلسے میں شرکت کرنی ہے. اس سے پہلے جب بھی ہم جاتے رہے جلسوں میں شرکت کے لیے تو ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا رہا کہ ہر یونین کونسل سے ہمارے ساتھی اپنی گاڑیوں میں, اپنی ٹرانسپورٹ پہ اسلام آباد کے 2-3 ہم نے میٹنگ پوائنٹ رکھے ہوتے تھے, وہاں جمع ہو کے ہم قافلے کی شکل میں جلسوں میں جاتے رہے. لیکن جب رش زیادہ ہوتی ہے, بہت ساری گاڑیاں پہنچ پاتی ہیں, بہت ساری گاڑیاں راستے سے واپس آ جاتی ہیں. صرف اسلام آباد نہیں, جہاں سے بھی جلوس جاتے ہیں وہ سارے کے سارے چھوٹی گاڑیوں کی شکل میں جلسہ گاہ تک نہیں پہنچ پاتے. اس لیے اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو 2000 کا ٹارگٹ ہے ان ورکرز کے لیے بسز کا اور کوسٹرز کا بندوبست ہم کر رہے ہیں, جس کی تفصیلات اگلے 1-2 دن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور یہ بسز اور یہ کوسٹرز یہاں اسلام آباد سے روانہ ہوں گی, جلسہ گاہ تک جائیں گی, ہمارے ورکرز ان میں سفر کریں گے, اور وہی بسز پھر ان ورکرز کو لے کے واپس اسلام آباد آ کے دوبارہ انہیں ڈراپ کریں گی. اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ بسز سے ہمارے سارے دوست سفر کریں اور یہ ایک آسان سفر ہو سب کے لیے, اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے گی اسلام آباد سے بھی اور لاہور بھی, جہاں ہمارے ساتھی اور ورکرز پہنچیں گے. اور اس سسٹم کو مزید فعال اور مزید فول پروف بنانے کے لیے جو ہماری پارٹی کے عمائدین, جو ہمارے بھائی جو اسٹیج پہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ کے یونین کونسلز کے چیئرمینز ہیں, وہ بھی اور میں خود بھی ہم بسز میں ہی سفر کریں گے. میں خود بھی ایک بس میں سفر کروں گا, ہمارے تمام باقی جو سینئر دوست ہیں, پارٹی کے سینئر عہدیداران ہیں, ٹکٹ ہولڈرز ہیں, سابق ایم این اے, یہ سارے کے سارے بسوں میں سفر کریں گے تاکہ ایک ٹیم کی شکل میں ہم سب وہاں پہ اس پروگرام میں شرکت کر سکیں. دوسرا مرحلہ, چونکہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ ہمارا ایک پروگرام اس وقت سرائے خربوزہ میں ہے, جو یہاں سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, ادھر میں نے اور محسن صاحب نے پہنچنا ہے, تو اس لیے مختصر عرض کر رہا ہوں. دوسرا مرحلہ ایڈورٹائزنگ کا ہے. ہر یونین کونسلز میں ہم نے ایڈورٹائزنگ کا سلسلہ شروع کیا ہے, فارمیٹ آپ سے شیئر ہو جائے گا. آج آپ دیکھیں کہ مری روڈ وغیرہ پہ اور دائیں بائیں اسٹریمرز میاں نواز شریف صاحب کے اور ہورڈنگز وہ نصب ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ نے بھی اپنے علاقوں میں نمایاں جگہوں کے اوپر اس ایڈورٹائزمنٹ کو یقینی بنانا ہے. اور اگلے 2 دن میں ہر یونین کونسل سے ہمیں کم از کم آپ نے 25 ورکرز کی فہرستیں بما ان کے موبائل نمبرز کے وہ اس دفتر میں آپ نے جمع کرانی ہے, جو لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے, جو ذمہ داران ہیں. فی الحال جو ہمارے سابق امیدوار تھے یونین کونسلز کے یا ہمارے چیئرمینس تھے, وہ اب کوارڈینیشن کا کام کریں گے بطور کوارڈینیٹر 21 اکتوبر کے اپنی اپنی متعلقہ یونین کونسلز میں. اور اگلے 2 دن میں برائے مہربانی 25 جو ہمارے ورکرز ہیں ان کی فہرستیں دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں, بما ٹیلی فون نمبر مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں, پارٹی میں پہنچا سکتے ہیں. یہ آپ نے برائے مہربانی 2 دنوں میں مکمل کرنی ہے. اور کل تک انشاءاللہ ہم آپ کو ٹرانسپورٹ کی بھی ڈیٹیل شیئر کر لیں گے, وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بندوبست جو ہے وہ مسلم لیگ نون اسلام آباد کر رہی ہے. اور اس کے بعد باقی جو لوازمات وغیرہ ہیں اس کی تفصیلات بھی, کیسے جائیں گے یا ریفریشمنٹ یا انٹرٹینمنٹ, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھا جائے گا. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. کل کے جلسے کے حوالے سے ایک کل پروگرام, اچھا پروگرام راجہ وقار ممتاز صاحب کی میزبانی میں اسلام آباد میں ہوا. یونین کونسل ہماری جو ہے وہ شادرہ ملپور, یونین کونسل ملپور میں ہوا. اور کل انشاءاللہ اسی طرح ایک بڑا پروگرام جو ہے
وہ راجہ واحد صاحب کی میزبانی میں مین بارکہ مری روڈ میں جیسے انہوں نے بتایا ٹھال چوک کے ساتھ وہ ہو رہا ہے، اس میں بھی آپ سب نے بھرپور شرکت کرنی ہے، کیونکہ یہ پروگرام اب علاقوں میں پیغام پہنچانا، جو آج آپ تک پیغام کال انشاءاللہ پورے بارکہ ہوگی، وہاں پہ نمائندگی ہوگی، پورا پھلگرا ہوگا، پورا آپ کا ملپور ہوگا، شادرہ ہوگا، یعنی اس پورے ریجن کا ایک بڑا پروگرام ہوگا۔ تو اسی طرح کے پیغام جو ہیں کل کی پروگرام میں دیے گئے، کل جو پروگرام ہوگا اس میں دیں گے تاکہ لوگوں تک یہ آگاہی ہو سکے۔ لیکن یہ جو ارینجمنٹس وغیرہ یہ تو ظاہر ہے ہماری انٹرنل ہیں کہ ہم بسوں پہ جانا ہے، ان کے نمبرز کیا ہوں گے، ہر بس کے اندر ایک فوکل پرسن ہوگا، اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس ہوں گی، رابطے میں ہوگا کہ کتنے بندے اس بس میں سفر کر رہے ہیں، ان کی کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے نیٹی گریٹی ہے۔ باقی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے یا مزید جو بات ہے، میں اپنے بھائی محسن شانور رانجھا صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ تمام بلدیاتی نمائندے، ہمارے پارٹی کے عہدیداران، تمام اکابرین محفل، السلام علیکم۔ میں اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب نے تفصیلی گفتگو کر لی آپ سے، اور میں یہاں پر آپ کے پاس اسی سلسلے میں بھی حاضر ہوا۔ یہ ہمارا دوسرا یا تیسرا اجلاس ہے ڈاکٹر صاحب کی سیکریٹریٹ پہ، اور اسلام آباد مسلم لیگ نون ایک ہمارے پورے مسلم لیگ نون کا جو ہمارا چیپٹر ہے اس میں ایک نمایاں باب ہے، اور مسلم لیگ نون اسلام آباد نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کو ایک بڑا متحرک جو ہے رول وہ پلے کر کے دکھایا ہے، اور آگے سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ جو اب یہ جلسہ آ رہا ہے، اس جلسے میں کیونکہ میں آپ کو صرف یہ گوش گزار کروں گا کہ ماضی میں اگر تحریک انصاف یہاں پہ اسلام آباد میں سیٹیں انتخابی نشستیں جب الیکشنز ہوئے تو اس میں وہ کامیاب ہوئی 2018 میں، 8 میں ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ کامیاب ہوئے، اس سے پہلے بھی۔ تو ابھی ہمیں جو یہ ایک جس طرح کے پورے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پرچہ نقل مار کے جو عمران خان کو سیاست میں لایا گیا تھا، اور اس کی پوری جماعت کو مسلم لیگ نون کو توڑ کے جس طریقے سے وہ لے کر آئے تھے، تو اسی طریقے سے اب ہمارے پاس وہ وقت آ گیا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا متحرک کریں، کیونکہ یہ صرف نواز شریف صاحب کا 21 اکتوبر کا جلسہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے انتخابات بھی ہیں۔ آپ کا اگلا انتخاب جو ہے، آپ کی انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے، آپ یہ سمجھیں، اور یہی اگر آپ کی موومنٹ اور کارنر میٹنگز اور آپ کا جو اسلام آباد کے جلسے میں اگر پرزور شمولیت اسلام آباد کی طرف سے ہوگی، تو آپ کی جو اسلام آباد میں انتخابی مہم چلے گی اس جلسے کے بعد، وہ میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ وائبرنٹ ہوگی، متحرک ہوگی اور پرجوش ہوگی۔ تو انہی الفاظ سے، کیونکہ ہم نے ابھی انجم صاحب کے جلسے میں بھی جانا ہے اور وہ فون کر رہے ہیں، تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور ہم آپ سے اجازت بھی لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامد